اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 143۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ ترجمہ: اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر پہنچے اور ان کا رب ان سے ہم کلام ہوا تو وہ کہنے لگے، میرے پروردگار مجھے دیدار کرا دیجئے کہ میں آپ کو دیکھ لوں۔ فرمایا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، البتہ پہاڑ کی طرف نظر اٹھاؤ، اس کے بعد اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ بعد میں جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا، پاک ہے آپ کی ذات، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور آپ کی اس بات پر کہ دنیا میں کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں۔ تفسیر: اللہ تعالیٰ کا دیدار اس دنیا میں تو ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کا مظاہرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرا دیا کہ دنیا میں انسانوں کو تو کجا پہاڑوں کو بھی یہ طاقت نہیں دی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو برداشت کر سکیں۔ آیت نمبر 144۔ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين۔ ترجمہ: فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اپنے پیغام دے کر اور تم سے ہم کلام ہو کر تمہیں تمام انسانوں پر فوقیت دی ہے، لہٰذا میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اسے لے لو اور ایک شکر گزار شخص بن جاؤ۔ تفسیر: قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا ہے لوگوں پر، تمام انسانوں میں سے تمہیں چنا ہے، پسند کیا ہے اپنے پیغام کے لیے، رسالات کے لیے، وبکلامی اور اپنے کلام کے لیے۔ یہ خاص مقام ہے، امتیازی مقام ہے حضرت موسیٰ کا۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ تو لے لو جو میں تمہیں دے رہا ہوں اور بن جانا شکر کرنے والوں میں، یعنی یہ الواح جو ہے جو ہم دے رہے ہیں اس میں احکام لکھے ہوئے ہیں، یہ تم لے لو اور ان کا حق ادا کرو۔ آیت نمبر 145۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے ان کے لیے تختیوں میں ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی اور یہ حکم دیا کہ اب اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کے بہترین احکام پر عمل کریں، میں عنقریب تم کو نافرمانوں کا گھر دکھا دوں گا۔ تفسیر: اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تورات کے تمام یہ احکام بہترین ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں تورات نے ایک کام کو جائز کہا ہو لیکن دوسرے کام کو بہتر یا مستحب قرار دیا ہو تو اللہ تعالیٰ کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اس کام کو اختیار کر لیا جائے جس کو اس میں بہترین قرار دیا گیا ہے۔ بظاہر اس سے مراد فلسطین کا علاقہ ہے جو اس وقت امالیکہ کے قبضے میں تھا، اور دکھانے سے مراد یہ ہے کہ وہ علاقہ بنی اسرائیل کے قبضے میں آ جائے گا، جیسا کہ حضرت یوشع اور حضرت سموئیل علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ بعض مفسرین نے نافرمانوں کے گھر کا مطلب دوزخ بتایا ہے، اور مقصد یہ بیان کیا ہے کہ آخرت میں تمہیں نافرمانوں کا یہ انجام دکھا دیا جائے گا کہ جنہوں نے تم پر ظلم کیے تھے وہ کس برے حال میں ہیں۔ آیت نمبر 146۔ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها
وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ ترجمہ: میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو برگشتہ رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور وہ اگر ہر طرح کی نشانیاں دیکھ لیں تو ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر انہیں ہدایت کا سیدھا رستہ نظر آئے تو اس کو اپنا طریقہ نہیں بنائیں گے، اور اگر گمراہی کا راستہ نظر آ جائے تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں گے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بالکل بے پرواہ ہو گئے۔ تفسیر: جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں، یعنی میرا قانون فطرت یہی ہے کہ ایسے لوگ کسی عبرتناک چیز سے عبرت اور کسی سبق آموز شے سے سبق حاصل نہیں کر سکتے۔ بڑا بننا یا تکبر کرنا قرآن مجید اس معنی میں استعمال کرتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بندگی کے مقام سے بالاتر سمجھنے لگے اور خدا کے احکام کی کچھ پرواہ نہ کرے، اور ایسا طرز عمل اختیار کرے گویا کہ وہ نہ خدا کا بندہ ہے اور نہ خدا اس کا رب ہے۔ اس خود سری کی کوئی حقیقت ایک پندار غلط کے سوا نہیں ہے، کیونکہ خدا کی زمین میں رہتے ہوئے ایک بندے کو کسی طرح یہ حق پہنچتا ہی نہیں ہے کہ غیر کا بندہ بن کر رہے، اسی لیے فرمایا کہ وہ بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں۔ آیت نمبر 147۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا يعملون۔ ترجمہ: اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو اور آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا ہے ان کے اعمال غارت ہو گئے ہیں، انہیں جو بدلہ دیا جائے گا وہ کسی اور چیز کا نہیں، خود ان اعمال کا ہوگا جو وہ کرتے آئے تھے۔ تفسیر: اوپر جو یہ فرمایا گیا تھا کہ میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو برگشتہ رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اس سے کسی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اپنی نشانیوں سے برگشتہ کر دیا تو ان کا کیا قصور۔ اس شبے کو اس فکرے کے ذریعے دور فرمایا گیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے اختیار سے کفر پر اڑے رہنے کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو ہم وہی راستہ اس کے لیے مقدر فرما دیتے ہیں جس نے اسے اپنی مرضی سے اختیار کیا، چونکہ وہ چاہتا ہی یہ تھا کہ ہماری نشانیوں سے برگشتہ رہے، اس لیے ہم اس کو اس کی خواہش کے خلاف کسی بات پر مجبور نہیں کرتے بلکہ اسے اس کی خواہش کے مطابق برگشتہ ہی رکھتے ہیں، لہٰذا اس کو جو سزا ملتی ہے وہ خود اپنے ہی عمل کی ملتی ہے جو وہ اپنے اختیار سے مسلسل کرتا آیا تھا۔ آیت نمبر 148۔ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين۔ ترجمہ: اور موسیٰ کی قوم نے ان کے جانے کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا۔ بچڑا کیا تھا؟ ایک بے جان جسم جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ بھلا کیا انہوں نے اتنا بھی نہیں دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ انہیں کوئی راستہ بتا سکتا ہے، مگر اسے معبود بنا لیا اور خود اپنی جانوں کے لیے ظالم بن بیٹھے۔ تفسیر: یعنی ان 40 دنوں کے دوران میں جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طلبی پر کوہ سینا گئے ہوئے تھے اور یہ قوم پہاڑ کے نیچے میدان الراحہ میں ٹھہری ہوئی تھی، اور وہ سخت ظالم تھے۔ یہ اس مصریت زدگی کا دوسرا ظہور تھا جسے لیے ہوئے بنی اسرائیل مصر سے نکلے تھے۔ مصر میں گائے کی پرستش اور تقدیس کا جو رواج تھا اس سے یہ قوم اتنی شدت کے ساتھ متاثر ہو چکی تھی کہ قرآن کہتا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، یعنی ان کے دلوں میں بچڑا بس کر رہ گیا تھا۔ سب سے زیادہ حیرت کا مقام یہ ہے کہ ابھی مصر سے نکلے ہوئے ان کو صرف 3 مہینے ہی گزرے تھے۔ سمندر کا پھٹنا، فرعون کا غرق ہونا، ان لوگوں کا بخیریت اس بندے غلامی سے نکل آنا جس کے ٹوٹنے کی کوئی امید نہ تھی، اور اس سلسلے کے دوسرے واقعات ابھی بالکل تازہ تھے، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ یہ جو کچھ ہوا محض اللہ کی قدرت سے ہوا ہے، کسی دوسرے کی طاقت و تصرف کا اس میں کچھ دخل نہ تھا۔ مگر اس پر بھی انہوں نے پہلے تو پیغمبر سے ایک مصنوعی خدا طلب کیا اور پھر پیغمبر کے پیٹھ موڑتے ہی خود ایک مصنوعی خدا بنا ڈالا۔